ایک بادشاہ بہت عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہ اسی شام اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی تھی۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت دیتا اور ہر مہم میں اس کو ساتھ شریک رکھتا تھا۔ ایک دن محل میں دعوت عام چل رہی تھی۔ سب وزیر مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت تو اس کے حرم میں بھی نہیں تھی جتنی حسین عورت اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کی رال ٹپک پڑی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بار سامنے کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ اس کے عزیز وزیر کی بیوی اور عزت تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار اس کے دماغ نے ایک منصوبہ لیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کر لیا اور اس کو خط دے کر کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ اتنے خفیہ خط کے لیے تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کا خط میں خود حفاظت سے پہنچا کر آؤں گا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی اور اٹھ کر بادشاہ کے استقبال کیا اور کہنے لگی کہ حضور کا اقبال بلند ہو، آج ہم غریبوں کے گھر میں کیسے تشریف لے آئے آپ؟ بادشاہ کہنے لگا، میں سیر کرتا کرتا ادھر کو آ نکلا تھا، سوچا تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوگی، تم سے پوچھا ہوں کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ بادشاہ کی تواضع کی گئی۔ بادشاہ مطلب کی بات پر آ گیا اور اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دی اور کہنے لگا کہ تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی سمجھدار تھی۔ اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک بھیجا تھے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنی جال میں پھنسا سکے، اور بولی کہ حضور، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائے تو عوام انصاف لینے کے لیے پاس جائیں۔ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانش مندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر شدید افسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور باہر کو نکل گیا۔ دوسری طرف وزیر جب تھوڑے آگے گیا تو اس کو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو وہ گھر کے تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے کے لیے گھر روانہ ہو گیا۔ وہ گھر کے قریب آیا تو اس نے عجیب سا منظر دیکھا۔ بادشاہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس سے کیا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا سامان اٹھا لے، میں تم کو تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر سفر پر نکلوں گا۔ چنانچہ وزیر نے بیوی کو اس کے گھر چھوڑا اور خط کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ تو دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ڈیلی ناولز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔